jungle. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مائی نیم از طاہر زمان خان اور میرے میٹرک میں جو ہے 1071 مارکس تھے. ایف ایس سی میں آئی ہیو 1044, جبکہ میں نے ریپیٹ کیا ایم ڈی کیٹ. تو فرسٹ ٹائم میں نے یو ایچ ایس کا ٹیسٹ دیا تھا, اس وقت 156 مارکس تھے, اور اب کی بار میں نے فیڈرل کا ٹیسٹ دیا تھا تو ابھی ہیں الحمدللہ 191 ود این ایگریگیٹ آف 95.45. تو آج حمزہ بھائی نے مجھے یہ ویڈیو بنانے کے لیے کہا کہ آپ کو اس حوالے سے ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے گائیڈنس دوں. اگر تو آپ گھر بیٹھے اپنے ایف ایس سی اور ایم ڈی کیٹ کی بہترین تیاری کرنا چاہتے ہیں اور الٹیمیٹلی اپنے ڈریم میڈیکل کالج میں ایڈمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گا ایک ایپ سے جس کا نام ہے مقصد. اس ایپ میں آپ کو ویڈیو لیکچرز دیکھنے کو ملیں گے جو کہ آپ کے کانسیپٹس بلڈ کریں گے. آپ کی نالج کو ایویلویٹ کرنے کے لیے آپ کو اس میں اپ ٹو 10,000 ایم سی کیوز اور ٹیسٹ دیکھنے کو ملیں گے. ساتھ ہی ساتھ ڈاؤٹ سالو جیسے فیچر کو یوز کر کے آپ ٹیچر سے اپنے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ لائیو کلاسز کے تھرو آپ کو سبجیکٹ ایکسپرٹس کے تھرو گائیڈنس دی جائے گی اور آپ کو نوٹس بھی پرووائڈ کیے جائیں گے جو کہ آپ کی ایگزام ریویژن میں آپ کو ہیلپ کریں گے. اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں گیون لنک پہ کلک کریں اور پیمنٹ میتھڈ کے دوران آپ نے حمزہ اشرف کا پرومو کوڈ یوز کرنا ہے جس پہ آپ کو بہترین قسم کے ڈسکاؤنٹس ملیں گے تاکہ یہ نہ صرف آپ کے لیے اکنامیکل رہے بلکہ آپ کی ایم ڈی کیٹ اور ایف ایس سی کی پریپریشن کا بہترین سورس بنے. تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ بکس کون سی یوز کی جائیں اور اکیڈمی کے حوالے سے. تو بکس میں تو یہی کہوں گا کہ آپ اپنی جو ہے ریکوائرڈ ٹیکسٹ بک کو ہی فالو کریں. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو جس بھی آپ اکیڈمی میں پریپریشن کر رہے ہیں اس کی جو نوٹس وغیرہ ہیں اس کو لازمی آپ کنسلٹ کریں. اس کے علاوہ جو اکیڈمیز کی ڈفرینٹ پریپریشن بکس ہیں ان کو آپ کائنڈلی میں تو یہی کہوں گا کہ آپ اوائڈ کریں کیونکہ برڈن بہت زیادہ ہو جائے گا. تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک اور جو لیکچر وغیرہ ہیں سر کے انہیں پہ ہی آپ اسٹک کرنے کی کوشش کریں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. اس کے بعد جو ہے اکیڈمی کے بارے میں یہ ہے کہ فزیکل یا آن لائن اکیڈمی کا کوشچن ہے. تو جو اکیڈمی ہے میرے حساب سے تو اگر آپ کی لوکیشن جو ہے اکیڈمی والے شہر سے دور ہے یعنی آپ کو ہاسٹل لائف میں جانا پڑے گا اکیڈمی کے لیے تو آپ بہتر ہے کہ آن لائن ہی جوائن کریں کیونکہ اس میں آپ کا ٹائم بھی زیادہ سیو ہو جائے گا اور اس میں جو ہے وہ زیادہ آپ کو پرابلمس نہیں آئیں گی. تو اس کے بعد جو ہے وہ اسٹڈی اسٹریٹجی کیا ہے, ہر اسٹوڈنٹ کی ظاہر ہے ڈفرینٹ ہی ہوتی ہے اسٹڈی کا طریقہ کار. تو اس کے بارے میں میں تو میرا جو طریقہ کار ہے اور جو موسٹلی میرے دوست وغیرہ جن کا اس سال ہو بھی ہے الحمدللہ ان کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ یعنی ایسا ہے کہ میرا پروسیجر ایسے تھا کہ میں لیکچر لیا اکیڈمی سے, اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا. اس کے بعد اس لیکچر پہ جب نوٹ ڈاؤن کرتے تھے تو اس میں تھوڑی سی اسپیس رہنے دی. وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس کی ریزن کیا ہے. اور جو مین پوائنٹس ہیں اس کو ہائی لائٹ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ شارٹ لسٹنگ کی باری آتی ہے. تو یہ جو ہے اسٹڈی کی جو اسٹریٹجی ہے سمپل سی کہ آپ نے لیکچر کو فالو کرنا ہے کمپلیٹلی جس بھی اکیڈمی کا ہے, فزیکل ہے آن لائن ہے, آپ نے ہائی لائٹ کر لینا ہے مین پوائنٹس کو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شارٹ لسٹنگ کرنی ہے اور اسی طرح یہ. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں اپنے مین پوائنٹ پہ آتا ہوں جو اس ویڈیو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ موٹیویشن اور ڈے آف ایگزام کے حوالے سے جو آپ نے کیسے پریپریشن کرنی ہے. تو ایم ڈی کیٹ جو ہے یہ بلا شبہ جو ہے وہ نروس کا ایگزام ہے. اس میں آپ کا ٹیلنٹ یہی ہے کہ آپ پریشر کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. تو اس میں اپنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جیسے میں نے اس پورا سال ریپیٹ بھی کیا اور اس کو کنسسٹنٹلی کوشش کی کہ کیری آؤٹ کریں. تو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ پہلا پوائنٹ جو ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈیلی جو ہے آپ نے ریمائنڈ کرانا ہے اپنے آپ کو کہ آپ ایم ڈی کیٹ کی تیاری کر رہے ہیں. تو اب یہ تو ہے نہیں کہ آپ کو کوئی باہر سے آ کے کہے گا کہ آپ ایم ڈی کیٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں, نہ ظاہر ہے کہ آپ اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ کو ہر بات آ کے بتائی جائے. تو اس کا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ میں ایسے کرتا تھا کہ ڈاکٹر حمزہ اشرف کی جو ہے نا انہوں نے اپلوڈ کی تھی ایک ویڈیو تھی کنگ ایڈورڈ کی نا 3 منٹ کی, اور میں ابھی بھی اویلیبل ہوگی تو وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھی. تو یہ اسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیلی ریمائنڈ اپنے آپ کو کرائیں گے نا کہ آپ اس ویڈیو کو بار بار یعنی دیکھیں گے جب بھی آپ کے پاس فری ٹائم ہوگا. میرا یہ تھا کہ میں جیسے ہی صبح رننگ وغیرہ پہ جاتا تھا تو اس ویڈیو کو لازمی سنتا تھا ایک بار. تو وہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ابھی جو ہے یہ ایم ڈی کیٹ کریک کرنے کی جو ایک خواہش ہے نا, یا آپ کہہ لیں گے آپ کی ایک یعنی آپ کا ایک ڈریم ہے, تو ظاہر ہے ابھی اس کی نا شدت اس طرح نہیں ہے. یعنی آپ اس میں کہتے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ آپ کو نا تھوڑی سی اور اس میں نا ورکنگ کرنی پڑے گی تاکہ آپ نا اس کی جو یہ آپ کی خواہش ہے نا اس کو آپ ایک جنون کی حد تک لے کے جا سکیں.
تو اس میں یہی ہے کہ آپ جب بار بار ایسی چیزوں کو دیکھیں گے، جیسے آپ کنگ ایڈورڈ کی ویڈیوز ہیں، ایسی چیزیں آپ دیکھیں گے تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے سب کانشیس میں چلی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد آٹومیٹیکلی آپ جو ہے نا اپنے اس گول کی طرف گول اورینٹیڈ ہو کے سوچیں گے اور ادھر ادھر ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے۔ تو اس میں میرا یہی تھا کہ سٹارٹ آف دی ڈے نماز پڑھی اور اس کے بعد تھوڑی قرآن شریف کی تلاوت کر لی، اور اس کے بعد جو ہے رننگ پہ جاتے ہوئے یہ چیزیں دیکھ لیں۔ اس کے بعد میں آپ کو کہوں گا کہ میڈیٹیشن بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کو ریلیکس رکھتی ہے۔ 10-15 منٹ آپ اس کو دیں تو انشاءاللہ آپ کا ڈے جو ہے اچھا رہے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے، آپ نے اپنے آپ کو نا بڑا لائٹ رکھنا ہے، پریشر وغیرہ نہیں لینا۔ تو اس کا جو بہترین میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے راکٹ ہے نا، وہ جیسے جیسے اپنی اونچائی پہ جاتا ہے تو اس کا ویٹ جو ہے نا وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ اپنے آپ کو نا لائٹ رکھیں گے تو آپ کے اوپر جانے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اوپر جانے سے مراد یہ کہ آپ کے آگے جانے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے سوسائٹی جتنی بھی ہے نا، ارد گرد لوگ ہیں، ان کی انفارمیشن آپ کے پاس جو ہے وہ کم سے کم ہو، اور یہ کم سے کم تب ہوگی جب آپ کا انٹریکشن جو ہے نا سوسائٹی کے ساتھ وہ بھی بہت کم ہوگا۔ کیونکہ ایک کوشچن ہے کہ وچ از مور امپورٹنٹ، دا جرنی اور دا ڈیسٹینیشن؟ تو اس کا بڑا سمپل سا آنسر کسی نے دیا کہ دی کمپنی۔ اگر آپ کی کمپنی اچھی ہے تو آپ کے لیے آدھا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سوسائٹی میں جس میں ہم رہ رہے ہیں انفارچونیٹلی بڑا ٹاکسک قسم کا ہمارا انوائرمنٹ بنتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ تو ایک اسٹڈی بتاتی ہے کہ 98% جو لوگ ہیں نا آپ کے ارد گرد، وہ آپ کو انٹینشنلی یعنی نیت کر کے آپ کو نا ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے۔ رہے جو باقی 2% ہیں، اس میں آپ کی فادر، مدر، ٹیچرز، ایک دو اچھے دوست، یہ لوگ شامل ہیں۔ یوٹیوب میں مختلف لوگ اس وقت موٹیویشن کے لیے اویلیبل ہیں۔ تو یہ 2% ہیں۔ آپ کا آرٹ یہ ہے کہ آپ اس پورے پیریڈ میں جو بھی آپ کے پاس اسپیئر ٹائم ہوگا، آپ نے اپنا میکسیمم ٹائم جو ہے نا وہ ان لوگوں کو دینا ہے، جو بھی یعنی یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور ان 98% سے آپ نے بہت زیادہ اوائڈ کرنا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے اس تیاری میں آپ کو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں بہت، وہ یہ آپ کو جو موسٹ امپورٹنٹ جو ٹولز میرے خیال میں ریکوائرڈ ہیں وہ ہیں، پہلے نمبر پہ کانفیڈنس ہے، پیشنس ہے، سیلف بیلیف ہے، خود پر بھی یقین، خدا پر بھی یقین، کلیئرٹی، انتھوزیازم۔ تو یہ 4-5 جو ایلیمنٹس ہیں نا، یہ آپ کو بہت آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ کانفیڈنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس پوری تیاری میں۔ کانفیڈنس کی اہمیت سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ یہ آپ کو پش کرتا ہے ڈیلی۔ آپ یعنی فار ایگزامپل 4-5 آورس اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ پھر زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں اگر آپ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ ڈی موٹیویٹڈ ہو گئے اور پرماننٹ اس اسٹیٹ میں چلے گئے تو آپ کے لیے محنت کرنا جو ہے، کنسسٹنٹ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ میرے ایک سر ہیں سر شکیل احمد، وہ جب بھی میرا ٹیسٹ ہوتا تھا نا، کوئی بھی MD کیٹ کا ہو گیا، نمس کا ہو گیا، یا ایون ویسے بھی روٹین میں، تو وہ مجھے کال وغیرہ کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹا انشاءاللہ ہو جائے گا، کیونکہ میں رپیٹ کر رہا تھا۔ تو ان چیزوں کی تو ظاہر ہے ریکوائرمنٹ بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسان تھوڑا سا ڈپریس بھی ہو جاتا ہے جب پہلی بار نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو کانفیڈنس اور کلیئرٹی وغیرہ کے لیے 3-4 نام بتا رہا ہوں۔ یہ آپ کو جب بھی فری ٹائم اسپیئر ٹائم ملا کرے تو ان لوگوں کو ضرور سنا کریں۔ پہلے نمبر پہ ہے اودھ اوجھا سر، اور دوسرے نمبر پہ ہے سدگرو، اور تیسرے ہیں شیخ عاطف، اور ان کو آپ ضرور سنیں تو انشاءاللہ آپ کا کانفیڈنس اور کلیئرٹی کا جو لیول ہے نا وہ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اپ ہو جائے گا۔